سامعین، ناظرین، طالبات، السلام علیکم۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی قسط میں دیکھے تھے، تنقید اور ادب کا باہمی ربط، یعنی ہم تنقید کے متعلق کچھ حد تک جان چکے ہیں۔ اس قسط میں ہم دیکھیں گے کہ تنقید کے مقاصد کے متعلق پہلے ہم جانیں گے کہ تنقید اگر ادب کا مقصد صداقت کی ترجمانی ہے تو اسے سمجھنا اور سمجھانا تنقید کا کام ہے۔ وہ محیط ادب کی گہرائیوں تک پہنچتا ہے اور ان کے بیش بہا موتیوں کو نکال لانا جو عام نظروں سے پوشیدہ رہتے ہیں تنقید کا بہترین مقصد ہے۔ صداقت ادبی عظمت کا معیار ہے، لیکن اس بات کو حد نظر رکھنا چاہیے کہ ادبی صداقت سائنسی صداقت نہیں ہوتی۔ تنقید کا مقصد یہ ہے کہ ادبی صداقت کی گہرائیوں تک پہنچ جائے، یعنی یہ دیکھا جائے کہ ایک ادبی کارنامہ جو صداقت پیش کرتا ہے ان میں اور کائنات کی حقیقتوں میں کسی قسم کا تعلق ہے بھی یا نہیں۔ خیالات جو ادب میں خوبصورت انداز میں بیان کیے جاتے ہیں انسانوں کے محسوسات کو مشتعل کرنے اور خوشی بخشتی ہے۔ اس میں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے یا نہیں۔ غرض تنقید نگاری کا اعلیٰ مقصد ادبی صداقت اور ظاہری صداقتوں میں فرق معلوم کیا جائے اور اس بات کی کوشش کی جائے کہ ادبی صداقت فطرت اور کائنات کے قریب ہو اور اخلاقی و روحانی صداقت بن جائے۔ جس طرح مختلف زبانوں میں ادیبوں نے تنقید کی مختلف تعریفیں پیش کی ہیں، اسی طرح اس کے مقصد کے مطابق بھی ان میں بے حد اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن تنقید کے اصول اور مقاصد جو بہت سے تنقید نگاروں کے یہاں مشترک ہیں، مختلف باتوں کے ذریعے جو ہے اسے ظاہر کیا جاتا ہے، جو کہ مندرجہ ذیل ہے۔ سب سے پہلا جو ہے ادبی مشغلہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ انسان اپنی عملی زندگی میں بعض کام کرتا ہے جس کے اختیار کرنے میں اس کا کوئی مادی فائدہ نہیں ہوتا، البتہ اسے لطف ضرور ملتا ہے۔ بالکل اسی طرح تنقید بھی بذات خود ایک دلچسپ اور پر لطف عمل ہے۔ بعض ادیب تفریح کے طور پر اسے اختیار کرتے ہیں، اسی طرح تنقید کا مقصد ان کے نزدیک ایک ایسا مشغلہ ہے جو تفریح کا مشغلہ ہوتا ہے۔ اگلا ہے کہ صداقت و اخلاقیات، جو کہ تنقید کا مقصد ہے۔ چونکہ تنقید بھی ادب کی صنفوں میں ہے، اس لیے زیادہ تر مصنفوں کا یہ خیال ہے کہ اس کے بھی وہی مقاصد ہوتے ہیں جو ادب کے ہوتے ہیں۔ بعض صداقت اور اخلاقیات کا اظہار تنقید نگار کو کسی فن پارے پر تنقید کرتے وقت اس بات پر توجہ دینی چاہیے کہ ادیب یا انشا پرداز نے جو تجربات بیان کیے ہیں ان میں کتنی سچائی ہے، اور پھر یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ تمام تر تجربات اخلاقیات کے معیار پر پورے اترتے بھی ہیں یا نہیں۔ اگلا ہے ادب کی عظمت۔ تنقید کا اہم مقصد یہ بھی ہے کہ وہ ادب کی عظمت کا صحیح اندازہ لگانے میں ہماری مدد کرتی ہے۔ اگر ہم تاریخ ادب کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اگر ادبی کارناموں پر تنقید نہیں کی جاتی تو بعض ادبی شاہکار بہت جلد گمنامی کی دنیا میں کھو جاتے ہیں اور دنیا عظیم و دلچسپ خیالات سے محروم ہو جاتی ہے۔ یہ تنقید ہی تو ہے جو تصنیفات کو لوگوں سے مانوس کراتی ہے۔ بعض اہم تصنیفات کے ناقابل فہم
اور مبہم حصوں کو تنقید نگار پہلے سمجھتے ہیں اور پھر سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ادب میں قابل قدر اضافہ ہوتا ہے۔ تنقید نگار مفہوم کی تشریح کے لیے ایک ایک نقطے پر غور کرتا ہے، ان کے درمیانی تعلقات کو مستحکم کر کے ایک ایک جملے کو مکمل صورت میں پیش کرتا ہے۔ غرض خوبیوں کو جلوہ گر کرنے، غلط فہمیوں کو دور کرنے اور ہر بات کی تشریح اور وضاحت کے بعد تنقید ظاہر کرتی ہے کہ کس کتاب کا اصل و جوہر اور اس میں کون سی فنی خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ تنقید ہمیں بتاتی ہے کہ ادب میں کون سی چیز اچھی ہے، کون سی بری۔ اس طرح ہمارا سارا وقت بچ جاتا ہے اور ہم دماغی محنت سے بھی بچ جاتے ہیں، ورنہ کسی مصنف کے متعلق رائے قائم کرنے کے لیے اس کی کل تصنیفات کو پڑھ ڈالنا پڑتا ہے۔ لیکن ہماری زندگی بہت مختصر ہے اور ہماری فرصتیں اور بھی مختصر ہیں اور ذاتی دلچسپیاں بھی اکثر محدود ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے تنقید کا ایک اعلیٰ مقصد یہ بھی ہے کہ وہ عوام کو مصنف کی طرف متوجہ کرائے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ زمانے کی ناقدردانی یا کوئی اور وجہ سے اچھے ادیبوں کو بھی عوام سے روشناس ہونے کا موقع نہیں ہوتا، اور اس طرح اکثر ان کے اصلی جوہر لوگوں کی نظروں میں نہیں کھلتے۔ یورپ میں فیٹز جیرالڈ نے جب عمر خیام کی رباعیوں کا ترجمہ پیش کیا تو اس کی کوئی قدر نہیں کی گئی، لیکن کیٹس نے اس پر بہت بہترین تنقید لکھی۔ جو کتاب کوئی اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا ہاتھوں ہاتھ بک گئی۔ اس کے ایڈیشن آج بھی شائع ہو رہے ہیں۔ اردو زبان میں بھی بہت سے شاعر اور انشا پرداز ایسے ہیں جن کو پھر زندہ کرنے کی ضرورت ہے، چنانچہ نذیر اکبر آبادی جیسی شخصیت بھی زمانے کی ناقدری کے ہاتھوں نہ بچ سکی۔ اس طرح دنیا کی ہر زبان کے ادب میں لاتعداد مصنف ایسے ہیں جن کی تصنیفات کو معمولی اور پست سمجھ کر بھلا دیا جاتا ہے۔ یہ بات ان کے ساتھ ظلم کے مترادف ہے۔ لہٰذا تنقید کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ لوگوں کو کبھی کبھی ایسے مصنفین کی طرف متوجہ کرائے اور اس کی تصنیفات سے ادبی دنیا کو لطف اندوز ہونے کا موقع دے۔ اگلا ہم پوائنٹ دیکھیں گے کہ تنقید مصنف کو یہ بھی سکھاتی ہے کہ عوام کے سامنے کس حیثیت سے آنا چاہیے۔ بعض حضرات نام و نمود کی خواہش یا کسی اور غرض سے اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ مصنفوں کی صف میں داخل ہو جائیں اور شہرت حاصل کریں۔ تنقید ایک طرف تو ایسے لوگوں کو ناجائز فائدہ حاصل کرنے سے روکتی ہے، دوسری طرف ان شخصیتوں کو جن کی فطرت میں تصنیف و تالیف کی صلاحیت موجود ہے اکساتی ہے تاکہ وہ اس قدرتی جوہر سے کام لے کر دنیا کو فائدہ پہنچائے۔ کچھ مصنف غلط راستوں پر پڑ جاتے ہیں۔ تنقید کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ مصنف کی راہبری کرے اور گمراہ کن لوگوں کو صحیح راستے پر لائے۔ تنقید کا ایک بڑا کام یہ ہے کہ وہ ادبی مذاق کی ترتیب و تہذیب کی کوشش کرے۔ اگر نقاد پیدا نہ ہو تو ممکن ہے کہ ادب کا اچھا ذوق بھی پیدا نہ ہوگا، اور نااہل اور باکردار مصنف ادب کو شہرت اور روپیہ حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھ کر پست مذاق پیدا کرنے کے عمل میں مصروف ہو جائے۔ اس کے برے اثرات نہ صرف ادب پر پڑتے ہیں بلکہ قوم بھی اس سے متاثر ہوتی ہے۔ ایسے موقعوں پر تنقید نگار کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ وہ اپنے نیک عمل سے قوم کے مذاق کو بدلتا ہے یا درست کرتا ہے اور انہی جذبات کو پیدا کرتا ہے۔
اب اگلا ہم جو پوائنٹ ہے دیکھیں گے تعصب اور خود غرضی کے متعلق۔ تنقید ادب کو تعصب اور ادب کی بھیٹ چلنے سے بچاتی ہے۔ بعض تعصب پسند ادیب اپنی بے راہ روی کے سبب غلط خیالات کی تبلیغ اس کمال سے کرتے ہیں کہ وہ سب محاسن نظر آتے ہیں، ادب کو ادب کی حیثیت تک محدود نہیں رکھتے۔ اس طرح تعصب اور خود غرضی کے سبب پورا ادب گندا ہو جاتا ہے۔ ادب کا اس کے بعد کا جو پوائنٹ ہے، تنقید کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ عوام یا مصنف کی کمزوریوں یا دونوں کی آپس میں ناچاکیوں کو قبول کرنے کی کوشش کرے۔ تنقید میں نیز وہ لوگوں کو جنہیں نئے نئے ادبی کارناموں کی تفصیلی مطالعے کے لیے وقت نہیں ہوتا، وہ لوگوں کو ادبی کارناموں کی حیثیت سے واقف کراتے ہیں۔ اس طریقے سے آج ہم نے مکمل جو ہے تنقید کے مقاصد کو ہم نے جان لیا ہے، یہ تنقید کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ سامعین و ناظرین، اب اگلے اسی کے متعلق تنقید ہی کے متعلق جو ہے ہم دیکھیں گے۔